سارے پیسے اس سے نکلوانے چاہیے. پھر میں دیکھوں کتنی جگہ کھڑا ہوتا ہے جس کا گھر کوئی اور چلاتا ہے, جس کا کچن کوئی اور چلاتا ہے, جس نے ملک کے تحفے, ملک کو ملنے والے تحفے بیچ بیچ کے اپنی نسلیں سنوار لیں, جس کی بیوی 5-5 کیرٹ کا ایک ایک رنگ لیتی رہی ایک ایک فائل پہ دستخط کرنے کے بدلے. جس نے 4 سال میں سوائے پیسہ بنانے کے اور کچھ نہیں کیا. طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا. جو طاقتور دوست تھا 55 ارب روپیہ 1.9 ملین پاؤنڈ اس کی جیب میں ڈال دی, اپنی کابینہ کو بھی نہیں بتایا. کابینہ پوچھتی ہے جو لفافہ تم لہرا رہے ہو اس میں کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. میری مرضی, میں جس کو مرضی نوازوں. وہ پراپرٹی ٹائکون کی جیب میں پیسے اس نے ڈالے. آپ کے والد صاحب کے پیسے تو نہیں تھے, اس قوم کے پیسے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے بیساکھیاں گئی ہیں, ہمیشہ سے بیساکھیوں پہ تھا, چاہے وہ جنرل پاشا ہو یا وہ جنرل ظہیر الاسلام ہو, کوئی بھی. جب سے بیساکھیاں گئی ہیں تب سے ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ عادت ہے ان کو. تو کیا اس ملک میں قوم کے فیصلے چلیں گے, نوجوانوں کے فیصلے چلیں گے, یا بیساکھیوں کے فیصلے چلیں گے؟ یہ تو فیصلہ اب ہو جانا چاہیے. یہ جو میں بات کرتی ہوں کہ پیرے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے, اس کے اوپر پاکستان کا مستقبل بیس کرتا ہے. نوجوانوں, اس کے اوپر آپ کا مستقبل بیس کرتا ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں آ سکتی. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی. اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں, میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ یہ جو ابھی آڈیوز آئی ہیں جس کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, کوئی کہہ رہا ہے میں ٹرک کھڑا کر دیا ہم نے باہر لا کے, اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ فلاں جج کے آگے کیس لگاؤ. بینچ فکسنگ ہو رہی, کھلے عام ہو رہی ہے. ایک سائڈ پہ یہ لوگ ہیں کہ چوریاں کی ہوئی, 4 کیسز ہیں عمران کے اوپر. ویسے تو 4 کیسز منظر عام پہ آئے ہیں نا, 4 سال سوائے چوری ڈاکے کے اور کچھ کیا نہیں ہے. 4 کیسز ہیں اس وقت. ایک ٹیرین خان کا کیس ہے, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ جمائمہ خان اون کرتی ہے, اس کو یہ اون نہیں کرتا اپنی بیٹی کو. اس کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی سیاست عزیز ہے. میری 2 بیٹیاں, میں سوچ نہیں سکتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہ دوں اور میں کسی اور سیاسی فائدے کو کے لیے اپنی بیٹیاں قربان کر دوں. ہر باپ اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ہر ماں اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے, ہر بھائی اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. آپ کو اپنی سیاست پیاری ہے, لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو کہ مجرم ہے آپ, وہ آپ کا نام نہیں لے سکتی, آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. سوچو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. اور دوسروں کو بلاتے ہیں, مجھے نانی کہہ کے بلاتے ہیں, تو میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کاش آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے. آپ میاں صاحب کی عمر کے ہیں, آج آپ بھی نانا دادا ہوتے. کیا سبق دے رہے ہیں قوم کے نوجوانوں کو؟ میں کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہتی, مگر یہ کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. یہ بات اپنی بیٹی چھپانے کا نہیں, یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں قوم سے جھوٹ بولا, آپ نے اپنے ووٹرز سے جھوٹ بولا, آپ نے قوم کے نوجوانوں سے جھوٹ بولا, آپ نے ان کو اتنی عزت کے قابل نہیں سمجھا کہ آپ ان سے سچ بولیں. تو جواب تو دینا پڑے گا. یہ جو بھاگ رہے ہیں کورٹ سے, ایک طرف نواز شریف صاحب کی بے گناہ ہوتے ہوئے 200 پیشیاں ہیں اور ایک طرف 2 پیشیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بار بار عدالت بلا رہی ہے, حاضر ہو جاؤ, حاضر ہو جاؤ. نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا 1 گھنٹے میں نواز شریف حاضر ہو, ہفتے میں 5 دن بیٹی کے ساتھ حاضر ہو. وہ حاضر ہوتا تھا, میں بھی حاضر ہوتی تھی. تو آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ جو بستر کے نیچے چھپے ہوتے ہیں نا, چارپائی کے نیچے, بیڈ کے نیچے, پولیس آ گئی ہے, چلی گئی ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ جو اتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے, یہ کیوں ہے کہ جلسے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کل ریلی نکال رہے تھے, اور یہ بھی میں بتا دوں وہ ریلی اس لیے ناکام ہوئی کہ ریلی کے لیے بندہ اکٹھا نہیں ہوا. بہت بری بات ہے, سیاسی کارکنوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ سیاسی کارکن ہیں؟ 2014 میں دنیا نے دیکھا کس طرح انہوں نے دھرنے میں پولیس والوں کو ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی, یاد ہے نا وہ سب؟ کل بھی دنیا نے دیکھا کہ پولیس والوں کو درجنوں پولیس والی زخمی ہوئے. کارکنوں, سیاسی کارکنوں کی بات ہو رہی ہے,
یہ اس کو لے کے رو رہے ہیں, اس کو لے کے ایموشنل ڈراما کریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھو سیاسی کارکن کر کیا رہے ہیں. وہ پولیس کی گاڑیاں جلا رہے ہیں, پولیس کی گاڑیوں کو ڈنڈے مار کے توڑ رہے ہیں, پولیس کے نوجوان, وہ بھی کہ پولیس کے نوجوان بھی کسی کے باپ ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں. یا قاسم اور سلیمان کی زندگی کی قیمت ہے اور میرے پولیس والوں کے نوجوانوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو, اس کی جان کی بھی قیمت ہے. خود تم بزدلوں کی طرح چھپے بیٹھے ہو اور قوم کے نوجوانوں کو کہتے ہو آؤ آ کے میرے لیے لڑو. کیوں لڑے؟ وہ اس لیڈر کے لیے لڑیں جو کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے. جب پولیس آتی ہے گھر میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے لکھ کے دے دو ناٹ اویلیبل. تو میں یہ صرف ڈرامہ بازی اس لیے ہے, یہ 5 مہینے سے جو پلاسٹر نہیں نا اتر رہا ٹانگ کے اوپر سے, یہ صرف اس لیے کہ یہ کورٹس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے. اور کورٹس کو اوائڈ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جو چاروں کیسز ہیں, فارن فنڈنگ, توشہ خانہ, ٹیرین وائٹ اور 190 ملین کا جو کیس ہے, یہ چاروں کیس سچے ہیں, چاروں کیس سچے ہیں, اور یہ جانتا ہے کہ یہ سچے ہیں. اس کو پتا ہے کہ یہ جب ٹیرین وائٹ کیس میں پیش ہوگا تو نہ یہ اس کو اون کر سکتا ہے نہ اس کو ڈس اون کر سکتا ہے. اون کرتا ہے تو ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, ڈس اون کرتا ہے تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے. توشہ خانہ میں صرف چوریاں نہیں کی, ان چوریوں کو چھپایا بھی ہے. فرح گوگی جو ہے وہ جب توشہ خانہ کے تحفے دبئی میں بیچ کر آئی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیچے ہوئے جو پیسے تھے, جو تحفے بیچ کے پیسے لیے تھے, ان کو کسی بینک کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کیا گیا کیونکہ حرام کا پیسہ تھا. اس کو پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں سوٹ کیسز میں بند کر کے وہ پیسے لے کے آئے. منی لانڈرنگ اور کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں پہ تم منی لانڈرنگ کے الزام لگاتے ہو, خود تم یہ تبھی راتوں رات فرح گوگی کو فرار کرا دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جرائم اس نے کیے ہوئے, اسی لیے کورٹ میں پیش نہیں ہوتا. ہر کیس میں یہ مجرم ہے, یہ جانتا ہے, اس لیے کورٹ کو اوائڈ کر رہا ہے. اور دیکھیں نا, دوسروں کی بیماریوں کا مذاق اڑانے والا, جس کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے. آج آپ دیکھیں لوگوں کو, میری ماں کے کینسر کا مذاق اڑایا, شہباز شریف صاحب کے کینسر کا مذاق اڑایا, شہباز شریف صاحب کی بیک ایک کا مذاق اڑایا. اور آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ کورٹس میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی, یہ دنیا ہے, اس دنیا میں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو سزا اور جزا ہے وہ صرف حشر پہ موقوف نہیں ہے, دنیا میں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے انسان کو. تو آج آپ دیکھیں, کبھی کہہ رہے ہیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, میری ٹانگ میں تکلیف ہے, میں نہیں آ سکتا. کبھی ایسی بیماریوں کا نام لے رہے ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتی, اور بیماریوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کل جب ریلی نکالنی تھی الیکشن کی تو کورٹس کے لیے بیمار, ریلیز کے لیے تیار. کورٹ بلاتی ہے تو کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. بھئی کورٹ میں جان کو خطرہ ہوتی ہے یا ریلیز میں جان کو خطرہ ہوتا ہے؟ میری جان کو بھی بہت دفعہ انٹیریئر منسٹری کی ایجنسیز کے تھریٹ میرے ہاتھ میں پکڑائے جاتے ہیں, بہت بار. آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ہم ہیلی کاپٹر میں جو انہوں نے نواز شریف صاحب کا پروگرام تھا, ہیلتھ پروگرام, جس میں ہیلتھ کارڈ جو تھا, اس کے لیے ہم آزاد جموں کشمیر میں مظفر آباد میں وہ لانچ کرنا تھا. تو ہم جب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تو پرائم منسٹر کو آ کے ان کے جو سیکیورٹی کے انچارج تھے انہیں ہیلی کاپٹر میں ان کو ایک کاغذ دیا. میں یہ بات بالکل حلفاً, انہوں نے ایک کاغذ دیا اور انہوں نے اس کاغذ پہ لکھا تھا کہ آج آپ کی جو فلائٹ ہے ہیلی کاپٹر کی, بنی گالا کے اندر چھپ کے دہشت گرد, کیونکہ ان دنوں ضرب عضب اور رد الفساد چل رہا تھا, کا دہشت گرد وہاں پر وہ لانگ رینج وہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ویپنز, اور وہ فائر کریں گے ہیلی کاپٹر پہ, تو آپ نہ جائیں. ابھی ہیلی کاپٹر ہم بیٹھے ہیں, سیٹ بیلٹس باندھ رہے تھے, تو میاں صاحب نے وہ مجھے دکھایا, تو میاں صاحب نے اس کو کہا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. مظفر آباد میں عوام میرا انتظار کر رہی ہے, آپ راستہ بدل لیں لیکن میں جاؤں گا, یہ ہیلی کاپٹر کو ابھی ٹیک آف کرائیں. ایسا